بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنات کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح جنات بھی زندگی اور موت کا ذائقہ چکھتے ہیں؟ کیا ان پر بھی شرعی احکامات اسی طرح نافذ ہوتے ہیں جیسے انسانوں پر نافذ ہوتے ہیں؟ کیا روز محشر جنوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اور ان کا بھی حساب لیا جائے گا؟ جنات کا کھانا پینا کیا ہے؟ یعنی جنات کیا کھاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جن کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے کی گئی ہو، جبکہ انسانوں کو مٹی سے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی روح بدلنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، قرآن حدیث میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنات کے نام پر ایک پوری سورۃ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہٰذا یہ مرتے نہیں، لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے کہ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا جنات مرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا۔ اس کو اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ فرمایا یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ 3 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹتا ہے۔ یہ رہے گا اور باقی جو جنات ہیں ان کو موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے زمین کے لیے 4 فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں۔ پہلے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے کا نام بھی اسرائیل ہے جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں۔ تیسرے فرشتے کا نام دہز مبرائیل علیہ السلام ہے جو چرند پرند جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کا نام ادم بن قائل ہے جسے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں، پیڑوں، پودوں کی روح قبض کرے، اور یہ تمام فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 بارش، نمبر 3 شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بھی اسرائیل علیہ السلام جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد سے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے۔ اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ شیطان دور کھڑا رہ کر یہ منظر دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے اور یوں جنات کی روحیں قبض ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کے انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے معاملات ہیں، اور انسانوں کی طرح جنات کو موت اور حیات ہے، اور ان پر بھی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سردار تھا اور محافظ و نگران تھا، اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تاریخی طبری میں یہ بات موجود ہے۔
اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے ہوئے جب رات آتی تو اپنے آپ کو جنوں کے سرداروں کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروائیں وہ جنوں سے ہی بنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا اور فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی اور وہ گوشت ہوگی، اور ہر وہ مینگنی تمہارے جانور کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن جنوں کا حساب کتاب بھی انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا کہ یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسے ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔